نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الف لام میم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين صدق الله العظيم غوث اعظم بمنی بے سرو ساما مددے قبلہ دی مددے کعبہ ایمان مددے بگرداب بلا افتاد کشتی مدد کن یا معین الدین چشتی الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلا آلک و اصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج ہمارے مرکز پر جو مدرسہ چلتا ہے، یوں تو آپ نے سنا مفتی صاحب سے، یہ بھی کہ مفتی صاحب بھی فرما رہے تھے کہ اپنے یہاں کے جامعہ میں عالم کورس، حافظ کورس کے ساتھ مفتی کورس بھی ہے۔ تو یہ جو مفتی صاحب، مفتی امتیاز صاحب آپ کے سامنے جو مخاطب تھے، یہ اپنے جامعہ کے پہلے عالم دین بھی ہے اور پہلے مفتی بھی ہے۔ یہ چھوٹی سی عمر آپ ان کی دیکھیں، جب یہ ہمارے یہاں طیبہ آڈیو کیبل پر آتے تھے، عبدالرشید بھائی کے مرحوم والد یہ چھوٹے سے تھے، ان کو لے کر کے آتے تھے، بہت چھوٹے سے تھے۔ تو اس وقت کچھ دو چار اشعار نعت شریف کے پڑھتے تھے اور کچھ مسجد کے امام صاحب سے دعا یاد کر لی تھی، وہ دعا کرتے تھے۔ تو ہمیں اس بات کا احساس تھا کہ یہ پڑھیں۔ ان کے گھر کے لوگوں نے معذرت کر لی کہ ہم ان کو نہیں پڑھائیں گے، نہیں پڑھا سکتے، لیکن ہمارے ساتھیوں کی طرف سے ضد اور اصرار رہا کہ نہیں انہیں پڑھائیے۔ یہ جو مفتی صاحب جو بھی آپ سے مخاطب تھے، انہوں نے اسکول کے ساتھ مدرسہ پڑھا، اور یہ بھی آپ کو بتا دوں، اسکول کے ساتھ مدرسہ پڑھا اور تراشن بھر کے مدرسہ پڑھا۔ یہ اپنی والدہ کے ساتھ تراشن بھرنے بھی جاتے تھے اور مدرسے میں بھی آتے تھے پڑھنے کے لیے، اور آج یہ ہمارے سامنے مفتی کی حیثیت سے، اور جو ہے وہ اپنے یہاں جو دوسرا دارالعلوم ہم نے شروع کر دیا پچھلے سال سے، ختم قرآن کی محفل میں جو اعلان کیے تھے، تو اس مدرسے کا نام جامع آل رسول، جو اپنے مرکز پہ چلتا ہے، اس کا نام ہی جامع آل رسول ہے۔ اور یہ جامع آل رسول جو نسبت ہے، آل رسول کہتے ہیں سیدہ فاطمہ سے لے کر امام مہدی تک حضور کی جتنی اولاد ہے ان سب کو آل رسول کہتے ہیں۔ تو ہم نے سوچا کہ کوئی کسی کے نام سے رکھتا ہے، کوئی کسی کے نام سے رکھتا ہے، تو حضور کی اولاد میں سے کوئی چھوٹنے نہ پائے، سیدہ فاطمہ سے لے کے امام مہدی تک سب کے نام سے ایک مدرسہ ہو جائے، اس کا نام رہے جامعہ آل رسول۔ اور اس کی برکت آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ 250 بچے جو پڑھتے ہیں، یہ آپ یقین جانیں اردو میں نعت پڑھنا آسان ہے اور بچوں کو نعت رٹانا بھی آسان ہے، حالانکہ بچے اگر آ کر پڑھیں، نعت شریف بھی پڑھیں نا، تو یہ بہت بڑی بات ہے، لیکن بچوں نے اردو میں نعت شریف پڑھنے کی بجائے نعت ہی پڑھی، یہ نعت ہی پڑھی، مگر کسی شاعر کی لکھی ہوئی نہیں، بلکہ ان کے مولا کی نازل کی ہوئی نعت، جسے قرآن مقدس کہتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہمارے سرکار نظمی فرماتے تھے کہ آغاز سے اخیر تک قرآن ہے نعت مصطفیٰ، محبوب کے بیان کا کیسا انوکھا ڈھنگ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بہت اچھا پڑھا بچوں نے، اور اللہ تعالیٰ بچوں کو، اساتذہ کی محنت ہے۔ ہمارے حافظ اسامہ صاحب جو مسجد کے نائب امام ہے، حافظ وسیم صاحب اشرفی جو مسجد آمنہ اشرفی کے امام صاحب ہیں،
حافظ اسرائیل صاحب اشرفی اور حافظ عرفان نوری، حافظ اسید الرحمن صاحب، یہ سب حافظ عتیق، یہ سب اساتذہ کی محنت ہے اور رات و دن کی محنت ہے۔ بچوں کو قرآن یاد کرانے کے بعد مائک پہ پڑھوانا یہ آسان کام نہیں ہے، اور 250 بچے، اور اس مدرسے کے جو صدر مدرس ہے حضرت مولانا مفتی امتیاز صاحب جو نظامت کر رہے تھے، وہ ہے ان سب کی محنتیں، کوششیں، کاوشیں۔ ہم یہاں پر محفل نعت بھی رکھ چکے ہیں، تقریر کی محفل بھی رکھ چکے ہیں۔ مسابقے کی محفل رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے بچوں میں قرآن پڑھنے کا جذبہ پیدا ہو، اور یاد رکھیں، آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ قرآن جیسی کتاب، آسمانی کتابیں اور بھی ہیں، لیکن قرآن جیسی کتاب نہ اس سے پہلے آئی اور اب اس کے بعد تو کوئی کتاب آ بھی نہیں سکتی۔ قرآن کی بات ہے، قرآن کا معجزہ ہے، قرآن کا یہ اعجاز ہے کہ قرآن کو جتنا پڑھیں جتنا پڑھیں جتنا پڑھیں، ہر مرتبہ اس کی لذت آپ کو ملتی چلی جاتی ہے۔ اور قرآن کی اہمیت ہے، یہ قرآن کی اہمیت ہے۔ یہاں محلے کے لوگوں بھی حاضر ہیں، ہمارے آس پاس کے لوگ بھی حاضر ہیں، تو قرآن کی اہمیت کی وجہ سے، قرآن دیکھو کتنی عظیم کتاب ہے، قرآن کی اہمیت کی وجہ سے اللہ نے ہر فرشتے کو بھی قرآن پڑھنے کی اجازت نہیں دی۔ ہر فرشتہ ہو کر، معصوم ہو کر، وہ فرشتہ کوئی گناہ نہیں کرتا، غیبت نہیں کرتا، اللہ کی مرضی کے خلاف زندگی نہیں گزارتا، پھر بھی ہر فرشتے کو قرآن پڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ مخصوص مقرب فرشتے ہیں، انہی کو قرآن پڑھنے کی اجازت ہے۔ تو جو دوسرے باقی کے فرشتے ہیں وہ اللہ سے عرض کرتے، مولا ہمیں قرآن پڑھنے کی اجازت تو نہیں ہے، اب ہم قرآن کی لذت لینا چاہیں تو کیا کریں؟ تو اللہ فرماتا ہے، زمین پر جاؤ اور میرے جو بندے قرآن پڑھتے ہیں ان کے منہ پر اپنا منہ رکھ دو اور قرآن کی لذت حاصل کر۔ یعنی جب حضور کا کوئی غلام قرآن پڑھتا ہے تو وہ کتنا مقدس ہو جاتا ہے کہ اس کے منہ کی کوئی قدر کرے نہ کرے، فرشتے اس کے منہ پر اپنا منہ رکھ کر کے اس کی لذت کو حاصل کرتے ہیں۔ چھوٹے چھوٹے بچے قرآن پڑھ رہے تھے، اور جب اس میں اکثر چونکہ آخری پارے کی تلاوت ہو رہی تھی، جو لوگ سمجھے ہوں گے یقیناً کہیں قیامت کا ذکر، کہیں جہنم کا ذکر، کہیں جنت کا ذکر، کہیں میدان محشر کا ذکر، یہ سب آپ نے سنا۔ اگر آپ توجہ کرتے تو مزید آپ کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا۔ یاد رکھیں، قرآن سے اپنا رشتہ مضبوط کریں۔ بلکہ اب یہاں عشاء کے بعد تعلیم بالغاں کا بھی نظم ہے۔ اگر آپ بڑی عمر کے ہیں، قرآن پڑھنا نہیں جانتے، آؤ قرآن سیکھو۔ اس سے پہلے کہ موت آئے قرآن سیکھ لو، کیونکہ فرمایا گیا کہ جس نے زندگی میں قرآن پڑھنا نہیں سیکھا اور وہ مر گیا تو قیامت کے دن اس کو اندھا اٹھایا جائے گا۔ قیامت میں وہ اندھا، اس لیے ہر مسلمان پر لازم ہے کہ وہ قرآن پڑھنا سیکھے۔ ہم اگر 24 گھنٹے میں صرف 1 گھنٹہ دیتے ہیں قرآن سیکھنے کے لیے تو یقین جانیں کہ آپ قرآن چند مہینوں میں، اور 4-5 پارے آپ اچھے استاد سے پڑھنا اگر سیکھ گئے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ خود بخود قرآن پڑھ لیں گے۔ اور قرآن پڑھنے کی عادت ڈالیے۔ آج لوگ کہتے ہیں مصیبت میں ہے، بلاؤں میں ہے، پریشانیوں میں ہے، قرآن پڑھیے۔ قرآن کی برکت سے ساری مشکلیں آسان ہوگی۔ اللہ کی کتاب سے بڑی کوئی کتاب نہیں ہے۔ ایک صحابی ہے رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا نام ہے حضرت سیدنا اسید ابن حضیر رضی اللہ تعالی۔ یہ صحابی حضرت اسید ابن حضیر رضی اللہ تعالی عنہ، یہ رہتے تھے مدینہ منورہ سے، یعنی کہ کنارے کی بستی میں، کھیت دیہات کے علاقے میں رہتے تھے وہ، اور حضور علیہ السلام سے کبھی کبھار ملنے کے لیے آتے تھے۔ اب صحابہ کی عادت تھی کہ صحابہ اکثر رات کو قرآن شریف پڑھتے تھے۔ اگر میری بہنیں بھی سن رہی ہیں، اگر آپ اکیلے میں جب سب سو جائیں اس وقت آپ قرآن پڑھیں گے نا تو دن میں قرآن کی لذت الگ ہے اور رات میں قرآن کی لذت الگ ہے۔
اور جب آدھی رات گزر جائے تو قرآن کی لذت الگ ہے۔ مولا علی فرماتے تھے، میرے مولا مشکل کشا کہتے تھے کہ جب میرا دل چاہتا ہے کہ میں اللہ سے باتیں کروں، جب میرا دل چاہتا ہے کہ میں اللہ سے باتیں کروں تو میں نماز پڑھنے لگتا ہوں، اور جب میں چاہتا ہوں کہ اللہ مجھ سے باتیں کریں تو میں قرآن پڑھنے لگتا ہوں۔ تو رات میں کبھی قرآن کھول کر بیٹھیے۔ ڈاکٹر اقبال جرمنی سے ڈاکٹری پڑھے ہوئے آدمی تھے، لیکن اس شخص کا قرآن پڑھنے کا مزاج یہ تھا کہ جب وہ قرآن رات کو پڑھتے تھے تو اتنا روتے تھے کہ صبح کو جو ان کے آنسو مصحف قرآن پہ گرتے تھے تو دھوپ نکلنے کے بعد وہ قرآن کے اوراق سکھانے کے لیے ان کے گھر والے رکھ دیا کرتے تھے۔ اقبال کی شاعری میں جو چاشنی ہے وہ قرآن کی برکت ہے، وہ درود مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت ہے۔ ڈاکٹر اقبال نے اپنی قوم سے مخاطب ہو کر کہا تھا کہ تم نے قرآن سے مرنا سیکھا ہے، مرنا، کاش کہ تم قرآن سے جینا سیکھ لیتے۔ بھئی مرنے والوں کے سرانے ہم کیا پڑھتے ہیں؟ سورہ یاسین پڑھتے ہیں، اور عقیدہ کیا ہے؟ حدیث بھی ہے کہ جو شخص سکرات والوں کے پاس قرآن پڑھے گا تو موت کی تکلیف آسان ہو جائے گی۔ تو جس قرآن کی برکت سے موت کی تکلیف آسان ہو سکتی ہے، کیا اس قرآن کی برکت سے زندگیوں کی تکلیفیں آسان نہیں ہو سکتی؟ موت کی تکلیف مشکل ہے یا زندگی کی تکلیف مشکل ہے؟ موت کی تکلیف زیادہ ہے، زندگی کی تکلیف کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ اقبال کہتے ہیں کہ تم نے قرآن سے مرنا سیکھا، تم قرآن سے جینا سیکھو، قرآن اپنی زندگی میں شامل کرو۔ تو صحابہ کی عادت تھی، قرآن پڑھتے تھے۔ مولانا نے ابھی، مفتی صاحب نے موبائل کا ذکر کیا، موبائل ایسا گھس گیا یہ ظالم ہماری زندگی میں کہ اس سے کوئی بچا نہیں۔ جیسے پیسے سے کوئی نہ بچ سکا، اب پیسے کے بعد دوسری مقبول چیز یہ ہے، موبائل سے کوئی نہیں۔ کیا پنڈت، کیا مولوی، کیا امام، کیا لیڈر، کیا امیر، کیا غریب، کیا بوڑھا، کیا بچہ، سبھی اس میں مبتلا ہو گئے۔ ادھر سے گھنٹی بجی ٹن، ادھر سے نکال کر کے دیکھا کس کا میسج ہے نا، بے چین ہو جاتا ہے آدمی، کس کا میسج ہے؟ نادان انون پرسن کا میسج دیکھنے میں تجھے اتنا شوق اور اتنی دلچسپی ہے، کبھی خدا کا میسج دیکھنے میں بھی تجھے دلچسپی ہوئی؟ اس نے بھی تو کوئی میسج بھیجا ہے نا، اس کا بھی تو کوئی فرمان ہے، اس کا بھی تو کوئی حکم ہے، اسی کو قرآن کہتے ہیں۔ آؤ قرآن کی طرف۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پہ فرمایا تھا کہ میں تم میں دو بھاری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، اور دونوں کا دامن مضبوطی سے پکڑے رہنا، تم کبھی گمراہ نہیں ہو سکو گے۔ فرمایا تھا ایک اللہ کی کتاب ہے اور دوسری میری اہل بیت ہے، اور یہ بھی فرمایا تھا، یہ بھی کہا تھا کہ یہ دونوں کبھی جدا نہیں ہوں گے حتیٰ کہ حوض کوثر پر مجھ سے آ کر ملاقات کریں گے۔ امام حسین نے کربلا میں بتا دیا کہ نانا کے فرمان کی حقانیت کیا ہے۔ فرمایا کبھی جدا نہیں ہوں گے۔ گردن کٹ گئی، حسین قرآن پڑھ کے بتا رہے ہیں لوگوں دیکھ لو ابھی بھی قرآن سے ہمارا تعلق کتنا مضبوط ہے۔ جان سے ہمارا تعلق کٹ چکا ہے لیکن قرآن سے ہمارا تعلق اب بھی باقی ہے۔ اور حسین پاک نے قرآن پڑھا، نیزے پر قرآن سنایا، تو یہ قرآن ہے۔ اور ان کے والد تو کیسے قرآن پڑھتے تھے، مولا علی کیسے فرماتے تھے کہ میں گھوڑے کی ایک زین پر قدم رکھنے کے بعد دوسرے زین پر قدم رکھنے سے پہلے پورا قرآن ختم کر لیا کرتا ہوں۔ ابھی لوگ تامک توئیاں کر رہے ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ فرمان پر سب کا یقین ہے، فرمان پر سب کا یقین ہے کہ مولا علی نے کہا گھوڑے کی ایک زین پر قدم رکھنے کے بعد دوسرے پر قدم رکھنے سے پہلے پورا قرآن ختم کر لیتا ہوں۔ کیسے؟ اگر کبھی وقت رہا تو یہ راز ضرور بتاؤں گا کیسے، لیکن یہاں عنوان قرآن ہے، اس لیے انشاءاللہ کسی موقع پر مجھے یاد دلائیے، جب مولا علی پر گفتگو ہو تو بتائیں گے کہ ایک زین پر قدم رکھنے کے بعد دوسرے زین پر قدم رکھنے میں کتنا ٹائم لگتا ہے۔ کبھی گھوڑا دیکھا ہے؟ اس پہ بیٹھے ہو، سنت سمجھ کے کبھی بیٹھنا۔ پہلے لوگ بارات میں بیٹھتے تھے، اب بند ہو گیا۔
اگر چالو بھی ہو جائے تو مجھے کوئی نقصان نہیں، بینڈ باجا بند کرو، گھوڑے پہ بیٹھ کے جانے میں کیا پرابلم ہے؟ وہ تو سواری ہے نا، اور سنت کی نیت سے بیٹھ جائیں تو بھی ثواب ہی ملنا ہے۔ گھوڑے پہ جانا جو وہ غلط نہیں ہے، بینڈ باجے کے ساتھ جانا غلط۔ اللہ کا شکر ہمارے شہر سے یہ بلا ختم ہو گئی ہے، تو گھوڑے پہ بٹھا کے نعشی پڑھتے ہوئے جا سکتے ہیں۔ اس نیت سے کبھی بیٹھ جایا کرو کہ میرے محبوب کی سنت ہے۔ تو میرے جیسا سستڑ آدمی گھوڑے کی ایک زن پہ قدم رکھنے کے بعد مجھے دوسرے زن پہ قدم رکھنے میں جتنا ٹائم لگا تھا وہ 2 سے 3 سیکنڈ تھے بس میرے سست آدمی کے لیے۔ تو مولا مشکل کشا تو بڑے پھرتیلے تھے نا، ایک ہاتھ میں خیبر اکھاڑا، وہ بھی سیدھے ہاتھ سے نہیں بلکہ دوسرے ہاتھ سے۔ اور کتنا تھا وہ خیبر؟ امام المتکلمین مولانا نقی علی خان علیہ رحمہ اعلیٰ حضرت کے والد نے لکھا ہے اپنی کتاب میں کہ اکھاڑ کر کے دوسرے ہاتھ سے جب خیبر پھینکا ہے دروازہ تو 70 لوگ مل کر اس کو اٹھا نہیں سکے۔ جس کو 70 لوگ مل کر دونوں ہاتھ سے نہیں اٹھا پاتے ہیں اس کو حسین کا بابا اکیلے اکھاڑ کے پھینک دیتا ہے۔ تو کتنے پھرتیلے تھے نا وہ، کیا طاقت تھی، کیا چاقو چوبند تھے، الگ عنوان ہے۔ تو صحابہ کرام قرآن پڑھتے تھے۔ ہم موبائل میں ہیں، بہت میسیج دیکھتے ہیں، تھوڑا بلکہ موبائل میں قرآن ڈاؤن لوڈ کر لو، قرآن موبائل میں ڈاؤن لوڈ کر لو، پڑھو قرآن پڑھو، اس کی برکت ملے گی۔ قرآن پڑھنے سے بے خوفی پیدا ہوتی ہے، قرآن پڑھنے سے بے خوفی پیدا ہوتی ہے، قرآن پڑھنے سے اللہ پر یقین پیدا ہوتا ہے، قرآن پڑھنے سے ایمان مضبوط ہوتا ہے، قرآن پڑھنے سے انسان اللہ کا قریبی بن جاتا ہے، قرآن پڑھنے سے اللہ کا قرب و نصیب ہوتا ہے۔ ہر اللہ کے ولی کی زندگی اٹھا کے دیکھ لو، وہ رات کو آپ کو قرآن پڑھتے ملے، اور جب تک ہم راتوں کو قرآن پڑھتے تھے اس وقت تک کہ ہم پر کوئی ظالم حکمراں مسلط نہیں تھا، ہم سب پر غالب تھے اور لوگ مغلوب تھے۔ لیکن جب سے ہم نے قرآن پڑھنا چھوڑ دیا اب مغلوب ہی ہوتے جا رہے ہیں۔ تو حضور کے صحابی ہیں حضرت سیدنا اسید ابن حضیر رضی اللہ تعالی، حضرت اسید بن حضیر رات کو قرآن پڑھ رہے تھے، قرآن مقدس کی تلاوت کر رہے تھے، اور دیہات کا، کھیت کا، جنگل کا ماحول تھا۔ ان کا گھوڑا کھڑا ہوا تھا، وہاں پر بندھا ہوا تھا بلکہ گھوڑا، اور پاس ہی میں ان کا بچہ سویا ہوا تھا۔ تو جب وہ قرآن پڑھتے تھے، اچھا صحابہ قرآن پڑھتے تھے نا تو وہ بلند آواز سے پڑھتے، اور قرآن بلند آواز سے پڑھنے کا بھی ایک الگ لطف ہے، اس کی ایک الگ لذت ہے۔ دھیرے دھیرے پڑھیں تو بھی اچھی بات ہے، لیکن جب آدمی اس کو بلند آواز، بعض بچوں نے قرآن ایسا پڑھا کہ کچھ لوگوں کی آنکھیں بھیگ گئی، کچھ اللہ کے بندوں کی، اور یہ بھی یہ ایمان کی علامت ہے قرآن نکائیں۔ قرآن کہتا ہے کہ ایمان والوں کی پہچان ہے جب ان کے سامنے قرآن پڑھا جاتا ہے تو ان کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑتے ہیں، ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے، آنسو نکل پڑے۔ چھوٹے چھوٹے بچوں نے جو قرآن پڑھا نا آنسو نکل پڑے، اور قرآن کو آنسوؤں کے ساتھ ہی پڑھنا چاہیے، قرآن کو آنسوؤں کے ساتھ پڑھنا چاہیے، بلکہ قرآن مقدس پڑھتے وقت تو آنسو نہ آئیں تو آنسو نکالنے کی کوشش کرنا چاہیے، آنسو نہیں نکلتے تو کم سے کم رونے جیسی صورت بنا لینا چاہیے۔ یہ قرآن پڑھنے کا طریقہ ہے۔ ایک بار کسی نے حضرت عبداللہ ابن مسعود کے سامنے قرآن پڑھا تو انہوں نے فرمایا تلاوت تو ہو گئی، آنسو کہاں ہے؟ اس لیے کہ قرآن روتے ہوئے پڑھنا چاہیے۔ اب آج کل وہ رواج نہ رہا تو کم از کم چلیں رونے جیسی صورت ہی بنا لیا کریں قرآن پڑھتے وقت۔ دنیا کیا کہے گی اس کو چھوڑ دیں، اگر کوئی ریاکار کہتا ہے تو کہے، کوئی روتڑا کہتا ہے تو کہے، ہمیں دنیا سے کیا لینا، لیکن قرآن روتے ہوئے پڑھیں، مگر یہ نہیں کہ روتے وقت یہ نیت کریں کہ لوگ دیکھ کے سمجھے کہ ہم کتنے اللہ والے ہیں، یہ ریاکاری ہے۔ یہ سوچے نا کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اسے پسند آ جائے، آنسو اس کو پسند آ جائے۔ اسید ابن حضیر قرآن پڑھ رہے تھے، قرآن پڑھتے پڑھتے اچانک انہوں نے کیا دیکھا کہ ان کا گھوڑا بدکنے لگا، اچھلنے لگا۔ اب گھوڑا ہنہنا کر کے، وہ گھوڑا کیسی آواز نکالتا ہے نا، ہنہنا کر کے جب وہ اچھلنے لگا تو انہوں نے دیکھا کہ بچہ قریب میں سویا ہے، کہا یہ اچھل کود کرے گا کہیں میرے بچے کو کچل نہ دے، تو انہوں نے تلاوت روک دی، اور جب توجہ کی تو کیا دیکھا کہ آسمان سے
کچھ نور کی قندیلیں زمین پر آ رہی تھی تلاوت کے وقت، اور جب انہوں نے تلاوت موقوف کر دی تو وہ قندیلیں واپس جانے لگی۔ پھر انہوں نے تلاوت شروع کی، پھر گھوڑا ہنہنانے لگا، اچھلنے لگا، اور پھر قندیلیں زمین کی طرف آنے لگی۔ پھر انہوں نے گھوڑے کو اچھلتے کودتے قرآن پڑھنا موقوف کر دیا۔ صبح کو گئے، بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے تو عرض کیا یا رسول اللہ رات کا حال یہ اور یہ تھا۔ اب غائب دا نبی نے جب یہ سنا، سرکار فرماتے ہیں تم قرآن پڑھ رہے تھے تو تمہارے قرآن کو سننے کے لیے رحمت کے فرشتے نازل ہو رہے تھے۔ اس کو دیکھ کر کے گھوڑا بدک رہا تھا اور ہنہنا رہا تھا۔ اگر تم قرآن کی تلاوت نہ روکتے، موقوف نہ کرتے، تو پھر کیا ہوتا؟ تم ان فرشتوں کو دیکھ لیتے، ان کی زیارت کر لیتے، وہ جو رحمت کے فرشتے نازل ہو رہے تھے۔ یہ قرآن ہے۔ ہمارا مشن یہ ہے سنی دعوت اسلامی کا، بلکہ سنی دعوت اسلامی صرف سفید امامے والے چند اراکین کی تنظیم نہیں ہے، یہ ہر عاشق رسول کی تنظیم ہے۔ تو یہ اپنی جو سنی دعوت اسلامی، اس کا مشن یہ ہے ہر بچہ قرآن پڑھے۔ اس لیے قرآن کی خدمت کے لیے پورے شہر میں 60 سے زیادہ مدرسے ہو گئے، 2 دارالعلوم لڑکوں کے ہو گئے، 2 دارالعلوم لڑکیوں کے ہو گئے، اور یہ سلسلہ جاری ہے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی یہ سلسلہ مزید جاری رہے گا۔ میری گزارش ہے آپ سنی دعوت اسلامی کے مدارس کا تعاون کریں، مدد کریں، تاکہ یہ سلسلہ چلتا رہے۔ یہ پہلا مسابقہ قرآن تھا، اللہ سے دعا کریں ہر سال یہ ہوتا رہے۔ اور مجھے خوشی ہے کہ قرآن سننے کے لیے آپ اتنی دیر تک کے بیٹھے، اللہ آپ سب کو اس کی جزا عطا کرے، بہتر صلہ عطا کرے۔ دیکھو قرآن کی بڑی برکت ہے۔ میرا یہ پیغام آج میں آپ کو دینا چاہتا ہوں، کم سے کم اپنی عادت بنائیں کہ سونے سے پہلے 4-5 آیتیں ہی پڑھ لیا کریں، ایک رکوع ہی پڑھ لیا کریں، ضرور پڑھیں۔ آپ دیکھیں قرآن شریف میں ایک سورت ہے، قرآن شریف میں ایک سورت ہے، اگر سونے سے پہلے اس سورت کو آپ پڑھ لیں، روزانہ پڑھنے کی عادت ڈالیں، تو یہ سورت کی تاثیر یہ ہے کہ آپ جو سوچو گے وہ ہوگا، جو سوچو گے وہ ہوگا۔ اس سورت کا نام ہے سورہ مزمل، 2 رکوع پر مشتمل ہے یہ سورت، اور 5 منٹ سے بھی کم کا وقت لگتا ہے۔ 5-6 دن اگر آپ اس کو ریگولر پڑھیں گے نا سورہ مزمل کو، تو آپ کو یہ زبانی یاد ہو جائے گی، اور آپ سورہ مزمل پڑھنے کے عادی بنے، جادو سے بچیں گے، سحر سے بچیں گے، بلاؤں سے بچیں گے۔ یہ ہے پھر بھوکمری سے بچنا ہے، فاقہ کشی اور غربت سے، یعنی مالدار بننا ہے۔ سوتے ٹائم سورہ واقعہ کی تلاوت کر، سورہ واقعہ مالدار بنانے والی سورت ہے۔ ایک مرتبہ حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ، آپ کے وصال کا وقت قریب تھا، حضرت سیدنا عثمان غنی آپ کے گھر گئے، اور جانے کے بعد کہنے لگے بھائی عبداللہ آپ کی بڑی دینی خدمات ہے، اب ایسا لگتا ہے کہ تم دنیا میں زیادہ دن تک نہیں رہو گے، اور تمہاری بیٹیاں ہیں، اور آپ مجھے وصیت کر دیں کہ میں آپ کی بیٹیوں کے لیے کیا خدمت کر سکتا ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود اٹھ کر بیٹھ گئے، کہنے لگے عثمان میرے بھائی یاد رکھو میری بیٹیاں کبھی بھوکی نہیں رہے گی، میری بیٹیاں کبھی فاقے سے نہیں رہے گی، میری بیٹیوں کو کبھی مال کی تنگی نہیں ہوگی، آپ پیسوں کی بات نہ کریں۔ حضرت عثمان غنی نے کہا کیوں عبداللہ، ہم تو یہ سمجھ رہے تھے کہ تمہارے پاس مال نہیں ہے، اتنے یقین سے جو بات کہہ رہے ہو ایسا لگتا ہے کہ شاید تم نے بیٹیوں کے لیے بہت مال اکٹھا کر رکھا ہے۔ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں نہیں، بیٹیوں کے لیے مال اکٹھا نہیں کیا ہے، مجھے اپنے نبی کے فرمان پہ بھروسہ ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ جو سونے سے پہلے سورہ واقعہ کی تلاوت کر لے گا اس کے گھر میں کبھی فاقہ کشی نہیں ہو سکتی۔ میں نے میری بیٹیوں کو سورہ واقعہ کی تلاوت کرنے کا عادی بنا دیا ہے، جب تک وہ سورہ واقعہ پڑھتی رہے گی انشاءاللہ کبھی ان کو فاقہ کشی کی نوبت نہیں آئے گی۔ یہ صحابہ کا یقین تھا۔ بہت ساری بچیوں کو رشتے نہیں آتے، سورہ یاسین پڑھیں، عصر کے بعد پڑھیں، ان کو اچھے رشتے آئیں گے۔ قرآن میں سب ہے لیکن قرآن پڑھنا نہیں چاہتے، تعویذ لینا چاہتے ہیں، تعویذ لینا چاہتے ہیں، وظیفے پڑھنا چاہتے ہیں۔ قرآن سے بڑھ کر کون سا وظیفہ ہے وہ بتائیں نا آپ۔
قرآن سے بڑھ کر کون سا وظیفہ ہے؟ دیکھو حضور غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ جے پال جوگی کے سارے جادو کا جواب صرف ایک آیت سے دیا ہے غریب نواز نے، اس کو آیت الکرسی کہتے ہیں۔ آیت الکرسی سے جے پال جوگی ہار گیا، غریب نواز کے مقابلے میں نہیں آ سکا۔ وہ سورہ فلق سورہ ناس پڑھ کے دم کیجئے، نظر بد ختم ہوگی۔ بچے جو شام کے وقت رات رات بھر روتے ہیں، فلق اور ناس پڑھ کر دم کرو، بچے رونا بند کر دیں گے، نہیں روئیں گے بچے۔ نظر لگتی ہے 3 مرتبہ لیلاف قریش پڑھو، نظر فوراً ختم ہوگی۔ اب آپ کہیں گے ہم تو کرتے ہیں نا لیکن اثر نہیں ہوتا، یہی بات خاص ہے، یہ بات خاص ہے۔ ایک مجھے بہت خوبصورت بات یہاں یاد آئی، ہمارے مرشد آبرو سلسلہ چشتیہ شہباز اولیاء حضرت سیدی بابا فرید الدین گنج شکر رضی اللہ تعالیٰ، یہ سلسلہ چشتیہ کی آبرو ہے بابا فرید، بڑے پیارے بزرگ ہیں بابا فرید الدین۔ غریب نواز نے کہا تھا قطب الدین ایسے شہباز کا تو نے شکار کیا ہے کہ اس کے ذریعے سے قیامت تک تیرا نام زندہ رہے گا۔ بابا فرید کے پاس ایک عورت آئی اور آ کر کہتے سرکار میری بیٹی کی شادی ہے، پیسوں کا انتظام نہیں، سرکار انتظام کر دیں۔ اب وہ اللہ والے لوگ، اب بابا فرید جیسا اللہ والا، بابا فرید جب پاک پٹن میں رہنے گئے تھے شروع میں تو ایک درخت کے نیچے قیام تھا، اور جو کپڑوں کی پوٹلیاں اور جو سامان کی گٹریاں تھی نا وہ رکھنے کو جگہ نہیں تھی۔ پنجاب کے لوگ یعنی پاک پٹن کے لوگ بہت ستاتے تھے، رہنے نہیں دیتے تھے، تو سامان کہاں رکھیں اپنا، تھا تو تھوڑا ہی سامان، جگہ تو چاہیے، تو درخت پہ لٹکا کر رکھتے تھے سامان۔ اب جس کا خود کا چھت نہ ہو اس کے پاس آئیے کیا کہنے، میری بیٹی کی شادی نہیں، شادی ہے پیسے کا انتظام نہیں۔ اب بابا فرید، او بابا فرید، فرید مطلب فرید، یہ ان کا نام نہیں فرید، ان کا نام ہے مسعود اور ان کا لقب ہے فرید۔ فرید کا مطلب ہوتا ہے یکتا، یکتا، بے ہمتا، کوئی ہمسر نہیں، کوئی ثانی نہیں ان کے دور میں، وہ تھے فرید الدین۔ بڑھیا آئی، آنے کے بعد کہا پیسوں کا انتظام نہیں، سرکار بابا فرید نے کہا ایک کام کر مائی، وہ سامنے جو ڈھیلا پڑا ہے نا مٹی کا، وہ ڈھیلا میرے پاس لا۔ وہ ڈھیلا لائی، فرمایا پکڑ اس کو، اس نے ڈھیلا پکڑا۔ بابا فرید نے سورہ فاتحہ پڑھی 3 بار۔ کتنی بار؟ کون سی سورت؟ سورہ فاتحہ کا مطلب زور سے بولیے، الحمدللہ ہی سب کو یاد ہے نا۔ سورہ فاتحہ 3 بار پڑھی، دم کیا، فرمایا اس کو ڈھانک لے اور گھر جا کے کھولنا۔ ڈھانک لیا، گھر جا کر کھولا تو وہ سونا بن گئی، مٹی کیا بن گئی؟ سونا بن گئی۔ اب وہ شادی بھول گئی، انسان تو لالچی ہوتا ہے، بابا صاحب نے کتنا آسان طریقہ بتایا مٹی کو سونا بنانے کا۔ اس نے شادی بھول گئی، بولا یار ایک ڈھیلے پہ اگر پڑھنا ہی ہے سورہ فاتحہ تو پھر ایک ڈھیلے پہ کیا پڑھنا۔ وہ ڈھیلے ہی جمع کرتی رہی مٹی کے، پورا گھر بھر دیا ڈھیلے سے، اور جب رات ہوئی تو فاتحہ پہ فاتحہ، فاتحہ پہ فاتحہ، فاتحہ پہ فاتحہ پڑھتی رہی، پھونکتی رہی، پڑھتی رہی، رات سے صبح ہو گئی، وہ مٹی کے مٹی رہی۔ اس نے کہا بابا صاحب نے تو میرے سامنے یہی پڑھا تھا، اس کے سوا کچھ نہیں پڑھا تھا، اب میں سونا بنا دیا، اور میں رات بھر پڑھی، غصے میں صبح آئی، کہا سرکار کیا بات ہے یہ؟ فرمایا مائی کیا ہوا، تیرا مسئلہ تو حل ہو گیا، ناراض کیوں ہے؟ کہا کہ آپ نے سورہ فاتحہ پڑھا تو مٹی سونا بن گئی، میں پوری رات، آپ نے صرف 3 بار پڑھا تھا، میں پوری رات پڑھ پڑھ کے پھونکتی رہی، وہ مٹی کے مٹی رہی۔ اور صحیح بتانا آپ نے فاتحہ کے سوا کچھ پڑھا تھا؟ کہا نہیں فاتحہ ہی پڑھا تھا، کچھ نہیں پڑھا تھا۔ تو کہا کہ آپ پڑھتے تو سونا، ہم پڑھتے تو مٹی۔ بابا صاحب نے مسکرا کے کہا او مائی فرید جیسی زبان تو لا، فرید جیسی زبان تو لا۔ کسی کو ٹائیفائڈ ہوتا ہے، ٹائیفائڈ کا مرض، چائے پیتا ہے تو کیسی لگتی ہے؟ کڑوی۔ کیسی لگتی ہے؟ بولو چائے کڑوی ہے کہ زبان کڑوی ہے؟ کیا کڑوی؟ آدمی کہتا ہے چائے کڑوی ہے، آدمی کیا کہتا ہے؟ چائے کڑوی نہیں ہے،
اگر چائے کڑوی ہوتی تو سب کو کڑوی لگتی، تیری زبان کڑوی ہو گئی ہے، کیوں؟ کیونکہ تجھے بیماری ہے، بیماری کی وجہ سے تجھے چائے کڑوی لگ رہی ہے۔ ایسے ہی جیسے ٹائیفائڈ والوں کو چائے کڑوی لگتی ہے، ویسے ہمیں گناہوں کا ٹائیفائڈ ہو گیا ہے۔ جس دن یہ گناہوں کا ٹائیفائڈ ختم ہو جائے گا، ہم بھی سورہ فاتحہ پڑھیں گے اور مٹی سونا بنتی چلی جائے گی۔ لیکن کوئی بیماری کے یہ گناہوں کے ٹائیفائڈ سے نکلے تو صحیح۔ دیکھو جو لوگ قرآن پڑھتے قرآن، ان کے چراغ بھی لوگ نہیں بجھا سکتے۔ میں نے بار بار اپنی قوم سے کہا کہ لوگ حیران ہیں، کرونا وائرس ایک بھوت سوار ہو گیا کرونا وائرس کا، کرونا وائرس، پھر یہ وائرس اور وہ وائرس، سارے وائرس یہ وائرس میں پریشان ہے۔ ارے نادان، سوچ تو صحیح، کوئی بستی سے نکال دے گا، کوئی یہ کر دے گا، کوئی مار ڈالے گا، کوئی قتل کر دے گا، کوئی لوٹ لے گا، کوئی یہ کرے گا وہ یار کوئی کچھ نہیں کرے گا۔ اللہ کی کتاب پکڑو، اللہ کی کتاب پکڑو، تمہارے جلائے ہوئے چراغ بھی کوئی بجھا نہیں سکتا۔ آپ کو مٹانا آسان نہیں ہے، قرآن پکڑ کر دیکھو۔ کیا وہ مشہور سا واقعہ میرے مرشد سیدی شمس الدین ترک پانی پتی کا نہیں سنا؟ نہیں سنا کہ سرکار صابر کلیر نے کہا تھا بابا شمس جب تجھ سے کرامت کا ظہور ہو سمجھ جانا میرا انتقال ہو گیا، اور آ جانا پھر سیدھے کلیر اور پھر میرا انتقال ہو چکا ہوگا، لیکن مجھے ہاتھ نہیں لگانا۔ شمس الدین ترک پانی پتی گئے، دن بھر فوج میں کام کرتے تھے، رات کو قرآن پڑھتے تھے۔ بادشاہ حملے کر رہا تھا، ناکام ہو رہا تھا۔ ایک دن بادشاہ نے رات کے وقت ہاتھ اٹھا کے دعا کی، مولا کامیابی نہیں ملتی، ارشاد ہوتا ہے طوفان آئے گا اور جس کا چراغ طوفان میں بھی جل رہا ہوگا، یہ تو آپ نے بار بار سنا، اس کا اینڈ سن لے آپ، آج خاص اس کا اینڈ سن لے، شاید اس کا اینڈ آپ نے نہیں سنا ہوگا اب تک، کم سے کم مجھ سے تو نہیں سنا ہوگا، اس کا اینڈ سن لے آپ۔ بادشاہ سے کہا طوفان آئے گا، چراغ نہیں بجھے گا۔ بادشاہ طوفان کا انتظار کرنے لگا، طوفان آیا، بادشاہ باہر نکلا تو خیمے سب کے اڑ گئے تھے، دیکھا کہ ایک چراغ جل رہا ہے، اور وہاں بیٹھ کر قرآن پڑھنے والا قرآن پڑھ رہا ہے۔ بابا شمدین کیا کر رہے تھے؟ قرآن پڑھ رہے ہیں۔ وہاں گئے، پیر پکڑ لیے، سرکار آپ دعا کر دے قلعہ فتح ہو جائے۔ فرمایا تو کسی غلط جگہ آ گیا، یہاں کیا ہے؟ تو کہا کہ حضور مجھے بتایا گیا خواب میں کہ جو صاحب کرامت ہوگا اسی کی دعا قبول ہوگی۔ کہا کہ صاحب کرامت بہت لوگ ہیں، میں تھوڑی۔ تو کہا کہ توجہ تو کریں، اس سے بڑی کرامت کیا ہوگی کہ لوگوں کے خیمے اڑ گئے اور آپ کا چراغ بھی نہیں بجھتا، یہ چراغ جل رہا ہے۔ وہ چراغ کیوں جل رہا تھا؟ حضرت شمس کا چراغ کیوں جل رہا تھا؟ چراغ اس لیے جل رہا تھا کہ وہ چراغ کی روشنی میں قرآن پڑھ رہے تھے۔ چراغ کی، یہاں تو لائٹ کی روشنی میں بھی قرآن نہیں پڑھتے، وہ لوگ چراغ کی روشنی میں قرآن پڑھتے۔ تو میری گزارش ہے قرآن کو عام کیا جائے، قرآن کو عام کریں، قرآن پڑھیں، قرآن پڑھائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آج کی اس مبارک محفل میں عہد کر لیں کہ اپنے گھر کے ایک ایک بچے کو توجہ میری طرف کر لیں۔ بس اب اختتام ہو گیا، یہ جج حضرات تشریف لے آئے ہیں، جب جج آ جاتے ہیں تو پھر اپنی ضرورت نہیں رہتی، اور یہ لوگ مجھے بٹھاتے اس لیے کہ جب تک جج نہیں آئے تب تک بیٹھیں۔ یہ کوئی تقریر سننے کے لیے تھوڑی بٹھایا ہے، یہ تقریر کہا کہ جج آئے تب تک بولیے نا، تو جزاک اللہ، بڑی نوازش، اللہ آپ لوگ کو محبت و سلامت رکھے۔ اصل زندگی ہنس بول کے گزارنے کا ہی نام ہے۔ ہاں، غصے گرمی والے لوگ چڑچڑے ہو سکتے ہیں، متقی نہیں ہو سکتے۔ حضور سب سے بڑے متقی تھے، لیکن سب سے زیادہ مسکراتے تھے۔ مسکراتے رہیے، مسکراتے رکھیے، جس کی تسکین سے، میرے امام نے کہا جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے، اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سے۔ میری گزارش ہے، سنی دعوت اسلامی جیسی تحریک آپ کے یہاں اللہ کے کرم سے موجود ہے، ہمارے یہاں موجود ہے، اپنے گھر کے ایک ایک بچے کو عالم دین حافظ قرآن بنائیے۔
اللہ کے لیے بنائیے، آپ کا گھر محفوظ ہو جائے گا۔ اگر آپ کا بچہ حافظ قرآن بن گیا نا، حافظ قرآن، تو وہ اپنے گھر کے خاندان کے 700 لوگوں کے، ایسے 700 لوگوں کی بخشش کرائے گا جن پر جہنم کا عذاب لازم ہو چکا ہو، یعنی جن کے لیے فیصلہ ہو گیا کہ یہ جہنم میں جائے گا، وہ حافظ قرآن اللہ سے کہے گا مولا میں حافظ تھا نا، یہ میرے خاندان کا آدمی، اس کو بخش دے۔ اللہ کہے گا جا تیری وجہ سے بخش دے۔ 700 لوگ، وہ اتنوں کو لے جائے گا تو اس حافظ کا مرتبہ کیا ہوگا، اور اس کے ماں باپ کا مرتبہ کیا ہوگا؟ سبحان اللہ، کیا مرتبہ ہوگا اس کے ماں باپ کے سر پر ایسا نورانی تاج رکھا جائے گا کہ اس کی روشنی سے پورا میدان محشر منور ہو جائے گا۔ اور اتنا آسان ہے بھائی، کتنا آسان ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں آپ کو اسکول سے ہٹا لو، نہیں، اسکول پڑھتے ہوئے حافظ ہے۔ یہاں جتنے بچے اسکول پڑھتے ہوئے حفظ کر رہے ہیں ذرا کھڑے ہو جاؤ تو۔ یہ سب بچے اسکول پڑھ کے حفظ کر رہے ہیں، اور اس میں سے 6 بچے اس سال حافظ قرآن میں، کتنے؟ 5 بچے، معاف، جامعہ پہ 6 تھے، یہاں 5۔ وہ کون بچے؟ 5 بچے، آپ بیٹھ جاؤ، وہ 5 کون ہیں جو اس سال حافظ ہوئے؟ یہاں سے یہ 5 بچے۔ بیٹا تم کیا پڑھ رہے ہو ابھی؟ 10ویں پڑھ رہے ہیں، کیا نام بیٹے؟ عقیل احمد۔ تم کیا پڑھ رہے ہو بیٹا؟ کالج میں کیا کر رہے ہو؟ یہ سی اے بن رہے ہیں اور حافظ قرآن ہو چکے ہیں۔ تم کیا کر رہے ہو بیٹا؟ اسکول پڑھ چکے ہیں۔ کون سے، کہاں تک پڑھے ہو؟ 10ویں تک پڑھ کر انہوں نے قرآن حفظ کیا۔ تم بیٹا؟ یہ 11ویں 8ویں، ہمارے ساتھی ہیں، پرانے ساتھی عبدالرشید بھائی، یہ ان کا بیٹا ہے محمد رضوان۔ ہاں میں بھی سوچ رہا تھا وہاں بیٹھے بیٹھے، یہ آخری میں انہوں نے پڑھا نا، پورا حفظ ہو گیا ان کا مکمل۔ میں نے سوچا اس کے باپ کا نکاح میں نے پڑھایا تھا، اب یہ اتنا بڑا ہو گیا کہ اس کا نکاح پڑھانے کا وقت آ گیا۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے بھی کتنی عمر عطا فرمائی، اس کے باپ کا نکاح بھی پڑھاؤں، اس کا ہی پڑھاؤں گا انشاءاللہ، اس کے بیٹے کا بھی پڑھاؤں گا۔ کیا نام ہے بیٹا تم کیا کر رہے ہو؟ 11ویں یہ بھی پڑھ رہے ہیں آرٹس میں، اور یہ حافظ قرآن۔ یہ 5 بچے یہیں، اسکول نہیں چھوڑنا، اسکول پڑھتے ہوئے دین دنیا دونوں ساتھ ساتھ بیٹھو۔ یہ میں نے اسی ممبر پہ بیٹھ کر ختم قرآن کے وقت ایک بات کہی تھی کہ ہم وہ دور چاہتے ہیں کہ جو تراویح پڑھانے والا ہو وہ ڈاکٹر ہو، ٹیچر ہو، وکیل ہو، انجینئر ہو۔ انشاءاللہ یہ منظر آپ چند سالوں کے اندر دیکھیں گے۔ آپ کا تعاون چاہیے، آپ کی مدد چاہیے۔ مدد اور تعاون میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ چندہ دے کر کرو، چندہ دینا ہو دو، مت دینا ہو مت دو، چندے کی کوئی بات نہیں ہے۔ دین کا کام اللہ رسول کی مدد سے چلتا ہے۔ اپنے بچے دو ہمیں، اپنے بچے، آپ سے ہمیں یہ تعاون چاہیے کہ آپ کے بچے چاہیے ہمیں، اور جیسے آپ اسکول کے لیے اپنے بچوں کو تنبیہ کر کے بھیجتے ہیں ویسے مدرسے میں بھیجئے یہاں۔ اور رپورٹ مفتی صاحب نے کہا نا ہر مہینہ رپورٹ جا رہی ہے، محنت ہو رہی ہے۔ دارالعلوم میں جو بڑے دارالعلوم میں جو تنخواہ دی جاتی ہے سنی دعوت اسلامی وہ اس مدرسے میں دے رہی ہے پارٹ ٹائم پڑھانے والوں کو، وجہ کہ بچے اچھے سے تعلیم حاصل کریں، سلسلہ جاری رہے، مضبوط تعلیم ہو تو ماں باپ کے سر پہ تاج ہوگا، تاج۔ کچھ آخرت کے لیے کر لو۔ آپ کا بچہ، میں یہ تھوڑی کہتا حافظ بننے کے بعد آپ امامت ہی کرائیے، ارے حافظ بننے کے بعد آپ اس کو کرانہ دکان پہ بٹھائیے، سال بھر کرانہ دکان سنبھالے گا، اس کے بعد وہ رمضان شریف میں تراویح پڑھائے گا۔ اورنگزیب سال بھر حکومت سنبھالتے تھے اور رمضان شریف میں دلی کی جامع مسجد میں تراویح پڑھاتے تھے۔ اور کیسے حافظ بنے؟ اب وہ بات پوری بول کے پوری کر دیتا ہوں، ختم کر دیتا ہوں۔ جو لوگ سن چکے ہیں وہ سن چکے، جو نہیں سنے ان تک پہنچے۔ میری بہنوں تک میری آواز پورے شہر میں پہنچ رہی ہے۔ ماؤں سے بھی کہتا ہوں، جنتی بننا ہے، موقع ہے، اپنے بچوں کو عالم حافظ بناؤ۔ آپ کے لیے نجات کا ذریعہ بنے گا آپ کا بچہ۔ اورنگزیب کے بیٹے حافظ قرآن بنے، حافظ قرآن بنے تو اورنگزیب نے کہا جاؤ بیٹا دادا کو سلام کر، یعنی شاہ جہاں کو۔ کس کو؟ صاحب عالم شاہ جہاں کو سلام کر کیا وہ گئے، اور جانے کے بعد شاہ جہاں کو جن کا لقب تھا ہندوستان میں صاحب عالم، صاحب عالم ذل الہی، تاریخ میں ان کے القابات، بڑا بادشاہ
بڑا بادشاہ، اتنا بڑا بادشاہ ہو کر بھی کبھی تہجد نہیں چھوٹی اس شخص کی. شاہ جہاں تہجد گزار بادشاہ گزرا ہے، کبھی نماز نہیں چھوٹی اس شخص کی. شاہ جہاں جسے لوگوں نے تاریخ الٹ پلٹ کر دی، بادشاہوں سے بدگمان کرا دی، تو حضرت صاحب عالم شاہ جہاں سے کہا کہ جاؤ دادا کو سلام کر کے آؤ، شاہ جہاں کو سلام کر کے آؤ. یہ بیٹھے تھے قلعے میں، بچے آئے، دادا جان السلام علیکم. ہاں بیٹا سلام، عید ہے آج؟ نہیں دادا عید نہیں ہے، لیکن عید سے بڑا دن ہے. کہا کیا عید سے بڑا دن؟ تو کہا کہ آج ہم دونوں بھائیوں کا قرآن ختم ہو گیا، ہم نے حفظ کر لیا. کہا چلو بھاگو یہاں سے. اور دادا جی حفظ کیا نا؟ کہا ہاں اسی لیے بھگا رہا ہوں. کہا کیوں؟ اس میں تو بیٹا تیرے باپ کا فائدہ ہے، ہمارا کیا فائدہ ہے؟ تیرے باپ کے سر پہ جنت کا تاج سجے گا نا. ارے اس دن مجھے خوشی ہوتی کہ میرا بیٹا بھی حافظ قرآن ہوتا. بچے گئے، ابا دادا ایسا ایسا کہہ رہے تھے. کہا بیٹا تیرے دادا کو جا کے کہہ دے کہ بابا کے سر پہ بھی انشاءاللہ تاج ہوگا، میں بھی آج سے حافظ قرآن بنوں گا. اور حکومت سنبھالتے ہوئے صرف 6 مہینے میں اورنگزیب نے قرآن شریف یاد کر لیا. بھائیو وہ حکومت سنبھال کر کے 6 مہینے میں قرآن حفظ کر سکتے ہیں اورنگزیب، تو ہم لوگ کرانہ دکان سنبھال کر نہیں کر سکتے، ہم لوگ دکان چلا کر نہیں کر سکتے. ارے آپ سوچیں، حضور تاج الشریعہ اتنے بڑے عالم دین ماضی قریب کے بزرگ، انہوں نے جب ان کی آنکھوں کی بینائی انتہائی کمزور ہو گئی تھی تب قرآن شریف یاد کرنا. پوری دنیا کا دورہ کر رہے ہیں، فتویٰ دے رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں، اور اردو کتابوں کو عربی میں کروا رہے ہیں، اس کے ساتھ قرآن حفظ بھی کر رہے ہیں. اور دنیا سے جاتے جاتے انہوں نے جانے سے پہلے پورا قرآن ختم کر. آدمی کرنا چاہے تو کر سکتا ہے. میں بہت مصروف ہوں، ارے کیا مصروف ہے، پورا دن تو ادھر ادھر بیٹھ کر کے جو ہے وہ وقت برباد کرتے ہو. کچھ ٹائم اللہ کے لیے نکالو، ٹائم دو اور قرآن حفظ کرو. 2 3 آیتیں بھی کرو گے تو بہت یاد ہو جائے گا. دعا کریں اللہ مجھے بھی توفیق دے اور آپ کو بھی توفیق دے کہ ہم قرآن شریف سے اپنے رشتے کو مضبوط کریں. رسالت کے پروانوں ہر سنیچر کو بعد نماز عشاء سنی دعوت اسلامی کے عالمی مرکز اسماعیل حبیب مسجد میں سنی اجتماع ہوتا ہے. آپ حضرات پابندی کے ساتھ اس میں شرکت فرمائیں. سنی دعوت اسلامی کی ویب سائٹ sunnidawatisllami.net پر وزٹ کریں اور بہت ساری دینی معلومات حاصل کریں.